ہم سب یہاں ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا، اور اسے راضی کرنے کے لیے جو اس نے طریقہ بتایا ہے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے، اس علم کو پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے، اور دین کا علم سیکھ کر اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج سے ہم اپنی پہلی کلاس کی شروعات جس ٹاپک سے کریں گے وہ ہے عقیدہ۔ تو اس میں ہم جانیں گے عقیدہ کا مطلب، پھر اس کے بعد ہم جانیں گے ایمان اور عقیدہ کا فرق، ایمان کے 6 ارکان، اور پھر اس کے بعد اسلام کے 5 پلرز۔ تو سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، صاف اور کلیئر ہونا چاہیے، یعنی کہ جو عقیدہ ہے اسے ایک مثال سے سمجھیں گے کہ جیسے ایک عمارت کی بنیاد، اس کی نیو یعنی کہ فاؤنڈیشن مضبوط ہو تو پوری عمارت قائم رہتی ہے، اور اگر فاؤنڈیشن کمزور ہو تو عمارت گر جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے عقیدہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، عقیدہ یعنی کہ بلیف، ہندی میں کہیں گے آستھا یا وشواس۔ تو اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمارے اعمال مضبوط ہوں گے، اور اگر عقیدہ کمزور ہو تو ہمارے اعمال، چاہے ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، یہ سب کمزور پڑ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی بنیاد سے اپنی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد عقیدہ ہے، اور اگر عقیدہ درست ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، تو سبھی عبادت درست ہو جائیں گی۔ عقیدہ اس کا مطلب ہوتا ہے دل کا پکا یقین۔ آسان لفظوں میں عقیدہ اس سوچ کو، اس بلیف کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں مضبوطی سے بیٹھ جائے اور جس پر وہ پوری طرح یقین رکھے، کسی بھی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ عقیدہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل میں مضبوط یقین اور تصدیق کے ساتھ ہو، یعنی دل کا یقین، جو بات مضبوطی سے بیٹھ جائے، وہ عقیدہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک لفظ اور جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ایمان۔ ایمان کا مطلب ہے دل سے یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل سے ظاہر کرنا۔ یعنی ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ وہ کیا ہیں؟ دل کا یقین، زبان کا اقرار، اور اعمال یعنی اچھے کام جو ایمان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب ان سب کو ملا دیتے ہیں۔ عقیدہ صرف دل کا یقین ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ اور ایمان کو ملا دیتے ہیں۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ صرف دل کا یقین ہے، یعنی کہ دل میں اسٹرانگ بلیف ہونا، اور ایمان عقیدہ پلس اظہار پلس عمل ہے۔ جیسے صرف اللہ کو ایک ماننا، یہ عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے حکم پہ چلنا اور نماز پڑھنا یا جو بھی ارکان اسلام میں ہیں ان کو فالو کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان اور اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایمان جس میں ہے وہ مومن، اور اسلام جس میں ہے وہ مسلم۔ حقیقی طور پر مومن اور مسلم میں فرق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ مومن کون ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ ایک عام بندے کے لیے ایمان اور اسلام دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دونوں میں فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ ترجمہ: یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ایمان کے 6 رکن جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ مسلمان کا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب یہ 6 عقائد دل سے مانے جائیں۔ اگر آپ یا ہم یا کوئی بھی مسلمان ان میں سے کسی ایک پر بھی شک میں مبتلا ہو تو اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 6 کے 6 جو 6 یہ عقائد ہیں ان پر دل سے یقین اور پختہ یقین
اور اسٹرانگ بلیف کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں یہ مضبوطی سے بیٹھ جائے۔ تو ایمان کے 6 رکن جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے اللہ پر ایمان۔ تو اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ دل سے ماننا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے فرشتے بنائے جو اس کے حکم پر عمل کرتے۔ اور تیسرا ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان، یعنی یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں پر کتابیں نازل کی، اور وہ کتابیں جو ہمیں قرآن کی اسٹڈی کے دوران پتہ لگتی ہیں، ان کتابوں کے نام ہیں تورات، زبور، انجیل، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن سب سے آخری اور مکمل کتاب ہے۔ تو یہ 3 تھے۔ اس کے بعد چوتھا ہے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان۔ یہ یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اتنی بات سب کو کلیئر ہو گئی الحمدللہ۔ اور 5واں ہے قیامت کے دن پر یقین۔ تو یہ یقین رکھنا کہ ایک دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، حساب ہوگا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ رکن جو ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ یہ یقین رکھنا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اور علم کے مطابق ہوتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ انہیں ہی ارکان ایمان کہتے ہیں۔ یہ دل اور یقین سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، یعنی ان 6 باتوں پر یقین کر لیا تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ اب عمل کی باری ہے۔ پھر اس کے بعد 5 رکن، یعنی کہ 5 پلرز آف اسلام، یعنی کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے یہ عقیدے سے جڑا ہوا ہے، دل میں اسٹرانگ بلیف سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ایمان ہے۔ اب اس کا سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام، 5 پلرز آف اسلام، جو زبان اور عمل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو جو عقیدہ اور ایمان ہے اس کا تعلق دل سے ہے، جو کہ ابھی ہم نے 6 پوائنٹس گنے، 6 پوائنٹس کی تفصیل جانی۔ اس کے بعد ہے اسلام۔ جب انسان پہلا اسٹیپ کراس کر لیا، اب اس پر عمل کرنے کی باری ہے۔ تو نیکسٹ اسٹیپ ہے عمل کرنا، وہ ہے 5 جو اسلام کے رکن ہیں وہ، تو جو زبان اور عمل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ تو اس میں کیا ہے؟ پہلا ہے شہادہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یہ ہمیں یہ شہادت، یعنی کہ گواہی ہم دے رہے ہیں، شہادہ پڑھ رہے ہیں۔ جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے شہادہ ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے صلاح۔ صلاح یعنی کہ نماز، 5 وقت کی نمازیں اور فرض ہے، اس کو پابندی سے ادا کرنا، نماز۔ تو پہلا رکن ہے شہادہ، دوسرا ہے صلاح یعنی کہ نماز، اور تیسرا ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ دینا جو صاحب حیثیت ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جو رکن ہے، چوتھا پلر ہے، وہ ہے صوم۔ صوم کہتے ہیں روزے کو۔ اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں اور حج کے خراج اٹھانے کی استطاعت رکھتے ہیں، کنڈیشن میں ہیں، تو حج جو ہے زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ فرض ہے۔ سب جو چیزیں ایک جگہ اکٹھا ہیں اسے کہتے ہیں ایمان مفصل۔ تو ایمان مفصل میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ یہ ہے آمنت باللہ، ایمان لایا باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور فرشتوں پر، و کتبہ اور کتابوں پر، و رسلہ اور رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، یعنی کہ روز جزا یعنی کہ آخرت کے دن پر ایمان لائے، والقدر اور قدر پر، اچھی یا بری تقدیر پر، خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ایمان مفصل ہے، اور یہ جو ہے ان سب چیزوں کا جو مجموعہ ہے، ایمان اور اسلام کا مجموعہ، اس کو ہم ایمان مفصل کہیں گے۔ تو اب اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان دل کا معاملہ ہے، یقین اور عقیدہ، اسلام عمل کا معاملہ ہے یعنی کہ عبادات و فرائض، اور ایمان اور اسلام دونوں مل کر دین کو مکمل کرتے ہیں۔
تو اگلی کلاس میں ہم ایمان مفصل سیکھیں گے اور اس کا مطلب سمجھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. آج ہم نے جو سیکھا اس میں کیا تھا؟ عقیدہ کیا ہے، ایمان اور اسلام سیکھا، اس میں فرق وہ کیا ہے یہ سیکھا، اور ارکان ایمان یعنی کہ 6 پلرس آف ایمان، اور ارکان اسلام یعنی کہ 5 پلرس آف اسلام. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم ان کی ڈیٹیلز جانیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. وہ کلاس ہر پیر کو یعنی کہ ونس ان اے ویک ہوگی، ہر پیر کو. اور یہ جو کورس ہے یہ 3 مہینے کا کورس ہے. اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ 3 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو سمجھنے میں مشکل ہوئی تو ہم جب تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ سمجھ میں نہ آ جائے وہ چیز. تو وہ 3 سے 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے میں بھی انشاءاللہ کلیئر ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ جب ہم وہ دین کی باتیں جانیں گے تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ایمان دونوں مضبوط ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے. تو آج کا جو انٹروڈکٹری سیشن تھا وہ یہیں پر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. اب یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. 1-2 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم کلاس کو یہیں پر اینڈ کر دیں گے. ایمان اور اسلام ایک بار ڈفرینس پھر سے بتا دیجیے. ایمان جو ہے وہ دل کے عقیدہ جو ہے اس کا نام ہے، یعنی کہ آپ کا جو بلیف ہے، آپ کا جو یقین ہے وہ اسٹرانگ ہے، دل سے مان رہے ہیں آپ، اس کو بولیں گے ایمان. ایمان کہتے ہیں دل کے ارادے کو. دل میں آپ نے جیسے ہم کہتے ہیں نا نیت کر لیجئے، نیت کرتی ہوں میں ایمان. تو وہ نیت جو دل میں ہم دل میں جو چیز پختہ یقین ہوتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. اور اس یقین پر جب ہم عمل کریں گے، جب ہمارے دل میں ایمان ہوگا کہ اللہ ایک ہے، فرشتوں پر ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو فرشتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، وہ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تعلیم لے کر آئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کے کتابوں پر کی جو کتابیں تھیں وہ سب حق ہیں. اور اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان. اور اس کے بعد ایک دن آخرت کا دن آئے گا جس میں ہم سب جو انسان اس دنیا میں اول سے لے کر آخر تک دنیا میں آئے ہیں اور جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہیں، جو بھی کرم کیے ہیں، ان سب کی وہاں پر جانکاری، مطلب پوری جانکاری اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو ان سب کا حساب ہوگا. اور پھر اچھی بری جو ہماری تقدیر ہے اس پر دل سے یقین کرنے، یعنی کہ دل سے جو چیز ہم یقین پختہ کر لیں گے اس کو ایمان کہتے ہیں. عقیدہ اور ایمان میں تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہے بس. اور اس پر جب ہم عمل کریں گے تو وہ اسلام کہلاتے ہیں. امید ہے کلیئر ہو گئے ہوگے آپ کو ایمان. جی الحمدللہ. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے آج کے سیشن سے متعلق؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی نورین صاحب پوچھیے، آپ کو کیا میم پوچھنا میں ہے؟ تھوڑا لیٹ جوائن ہوئی تھی ہوں. تو آپ نے اسٹارٹنگ میں جو کہا وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ نے کہاں سے اسٹارٹ کیا؟ کہاں سے میٹنگ کو جوائن کیا تھا؟ ایمان، عقیدہ ایمان. اچھا، عقیدہ ایمان. اچھا دیکھیے یہ میں نے ریکارڈ کیا ہے، یہ جو کلاس ہے یہ ریکارڈ ہو جی رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. اور جب ریکارڈنگ مل جائے گی تو آپ پھر شروع سے دیکھ لیجئے گا. اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں جب نیکسٹ کلاس انشاءاللہ لوں گی تو آپ اس کو ڈسکس کر لیجئے گا، کیونکہ یہ کافی تفصیلی ہے اور نماز کا ٹائم یہاں پر ہو گیا ہے تو کافی ڈیٹیل چاہیے اس کے لیے. تو اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ جنہوں نے بھی شروع میں مس کر دیا ہے وہ اس کی ریکارڈنگ سن لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو میٹنگ ہے ہم اس کو یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.